ڈاکٹر صاحب کو آپ کسی دعوت میں لے جائیں، آپ سے زیادہ ڈبل، وہ ڈاکٹر جو میرا بیان نہیں سن رہے ان کی بات کر رہا ہوں، وہ آپ سے زیادہ ڈبل، آپ جائیں وہ سگریٹ پی رہے ہوں گے، تو آدمی کہتا ہے یار جب اتنی نقصان دہ تو یہ کیوں پی رہا ہے بھائی ٹھیک ہے نا. تو اب خوب سمجھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مسلمان ایک آنت بھرتا ہے اور کافر 7 آنتیں بھرتے ہیں، یعنی اس میں خواہشات نفسانیہ کم ہوتی ہیں. تو آپ نے ان صحابی کو اپریشیٹ کیا کہ نہیں کیا؟ اگر یہ عمل غلط ہوتا تو آپ ان سے کہتے کہ تم جب کافر تھے تو تم نے 7 پیالے پیے تھے، تم نے اسلام قبول کر کے صرف 1 پیالہ پیا، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اس سے تمہارے جسم میں کمزوری ہو جائے گی. نہ 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 نہ، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کو کمزور دیکھنا نہیں چاہتے. اگر یہ چیز کمزوری کا سبب ہوتی تو ہمارے نبی کیا فرماتے کہ کمزور مومن اللہ کو طاقتور سے زیادہ محبوب ہے، لہذا کم کھاؤ تاکہ کمزور ہو جاؤ. ہم تو یہ دیکھتے ہیں پیغمبر کی سیرت میں کہ آپ نے فرمایا المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کمزور مومن، طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. اس کا مطلب ہمارے نبی ہمیں طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں، کمزور نہیں دیکھنا چاہتے، پھر بھی کم کھانے کی ترغیب دے رہے ہیں. تو میڈیکلی اکارڈنگ ٹو اسلام یہ پروو ہو گیا کہ کم کھانے سے طاقت زیادہ آتی ہے. یہ ثابت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ دونوں چیزوں کو اگر آپ ملاؤ. پھر اگر کوئی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پھوڑتے جاؤ پھوڑتے جاؤ، کہتے نہیں ہے ڈاکٹر، میں ایک مثال دے رہا ہوں، اس کا مطلب بھائی تم ہمیں وہ بات بتا رہے ہو جو اسلام کی تعلیمات کے بالکل اگینسٹ ہے. تو آپ کی تحقیق کل بدل سکتی ہے. آپ کی تحقیق کیا ہو سکتی ہے کل؟ ہمارے نبی نے کم کھایا، اور کتنی زوجہ کی آپ کی ایک وقت میں؟ 9. صحابہ کم کھاتے تھے اور اتنی بھاری بھرکم تلواریں اٹھا کے میدان جنگ میں لڑتے تھے. تو میں 2-3 باتیں بتا رہا تھا کہ پہلی بات، گوشت کو خوراک کا حصہ بناؤ، یہ ہمارے مذہب کی ترغیب ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں اگر کوئی نارمل ہے، اگر ہاں کوئی کسی کو ہارٹ پیشنٹ بن گیا ہے، اس کو ڈاکٹر منع کر رہے ہیں تو پھر وہ جانے ڈاکٹر جانے. اسلام تو نارمل لوگوں کی بات کر رہا ہے نا. ابے کوئی شوگر پیشنٹ بن گیا، اس کو تو کھجور بھی نقصان دے گی نا.